دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی پروفیسر خورشید صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا، اگر وہ لائن پر ہیں تو ان سے جواب وہ لے لیجئے. جو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو تو توقعات ہو گئی تھیں اس معذرت کے بعد کہ ہم شاید ری نیگوشیٹ کریں گے امریکنوں سے اور اس طرح کے کوئی وعدے وہ نہیں بالکل ان کو ہوں گے. ٹیلی فون جو ہے نا ملا رہے ہیں دوبارہ ان سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں نصرت صاحب ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں ترجیحات اگر امریکہ کی ترجیحات ہیں نا تو ہماری بھی ترجیحات ہیں. اچھا، ہمیں مجھے نہیں پتا ظاہر نہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہماری ہوں فی الحال ترجیح یہ ہے کہ 2 مہینے بعد ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر اس صورتحال میں نہ ہوں کہ ہم خدا نخواستہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ دے پائیں. دے سکے ماشاءاللہ. یہ ہے اور ہماری ترجیح نمبر 1. ہاں آگے سمجھ میں سمجھ گئی، لیکن اس میں اب ننگی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. لیکن نصرت صاحب ہمیں جو اس جنگ میں جھونکا گیا، ہمیں ایک خدا واسطے کی ایک تیسرے محلے کی جنگ میں لڑائی میں ہمیں جھونکا گیا اس سارے عرصے میں. اور اب ہمیں ہیلری کلنٹن صاحبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیا اور ان عالمی برادری ایک حد تک ہی پاکستان کی مدد کر سکتی ہے. ماشاءاللہ جب ڈالر لے کر روس کے خلاف بھی جھونک رہے تھے تو اس وقت اس کو جہاد کہتے تھے. تو جہاد ہی تھا نا. اس وقت جھونکا نہیں گیا تھا. نہیں وہ ہمارا بھی اس میں انٹرسٹ تھا. اس وقت جھونکا نہیں گیا تھا. ہمارا انٹرسٹ اب جھونکا ہو گیا. ہمارا انٹرسٹ تھا اس میں. اگر اس انٹرسٹ بھائی صاحب دونوں انٹرسٹ میں اگر امریکہ نے ہماری مدد کی تو کوئی ایسی بات نہیں، روتھلیسلی ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا. لیکن آج اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس میں ہمارا کیا کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ کے ہم وہ ملک تھے جنہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا. ہمارا انٹرسٹ تھا ان کو بچانا. ہمارا کیا انٹرسٹ تھا؟ امریکہ نے جو تو مشرف صاحب آئے انہوں نے ٹیلی فون کیا یک کہا نہیں جی یہ نہیں ہے. ہم تھے سعودی عرب تھے، متحدہ عرب امارات تھے. جی اب وہ آ گئے ہیں پروفیسر ہماری جنگ. اچھا بہرحال ابھی پروفیسر صاحب یہ آپ سے مشتاق نے وہ بریک پر جانے سے پہلے سر یہ پوچھا تھا کہ ان کے خیال میں چونکہ امریکہ نے وہ معذرت کی تھی، اپولوجی کی تھی، اس کے بعد پروبیبلی جو کنٹینرز کے سلسلے میں ہوا ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم پورا اپنا جو تعلق ہے امریکہ کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے سو کالڈ وار آن ٹیرر کے حوالے سے اس کو ری نیگوشیٹ کریں. لیکن اب تو پروفیسر صاحب ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے. جی یہ بات صحیح ہے اور یہ بہت ہی میری نگاہ میں ایک اہم موقع سے لوز کیا ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے 22 اکتوبر کے ریزولوشن میں صاف کہا ہے کہ ہمیں اب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ضرورت ہے. ہمیں ریوزٹ کرنی چاہیے ہماری پوری جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے اور خاص طور سے وار آن ٹیرر کی ہمارا تعلق اور موڈیلٹیز، یہ ساری باتیں پارلیمنٹ نے کہی ہیں. لیکن حکومت نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشی تباہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نصرت بھائی، اس میں بڑا دخل اس وار آن ٹیرر کا ہے، اس لیے کہ اس کی سب سے زیادہ قیمت پاکستان نے دی ہے. جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں ان کی روح سے پچھلے سال یعنی مانیے کہ 2008-2009 کے سیشن سال میں 650 ارب روپے کا نقصان ایک سال میں ہمیں ہوا ہے. اور اگر آپ پچھلے 9 سال کے نقصان کو جمع کریں تو یہ 2000 ارب روپے سے زیادہ ہے. لیکن پروفیسر صاحب یہ جو ہمیں کیا دیا ہے اس کا 1/10. لیکن پروفیسر صاحب یہ جو ابھی ہمیں یہ کہا جائے کہ یورپی منڈیوں تک 3 سال تک کی رسائی بغیر ڈیوٹی کی، اس سے کوئی تھوڑے ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں کہ ہمارا مال چلا جائے؟ یہ مثبت ہے لیکن پینٹس. اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جی ہارڈلی میں نے سنا ہے سر ایگزیجریٹڈ سہولت آپ کو ملے گی. بلا شبہ ایک مثبت قدم ہے لیکن یہ ہمارا حق ہے اور صرف یورپ میں نہیں امریکہ میں ہے. اور یہ حق دوسروں کو دیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے جن کی پر کیپٹا انکم ہمارے سے زیادہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹری رویہ اختیار کیا گیا ہے اور اب بھی تو کیا جا رہا ہے. یہ صرف 3 سال کے لیے ہے اور 2 شرائط کے ساتھ ہے کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے یورپ کا وہ اعتراض نہ کرے اور WTO بھی اس سے اتفاق کر لے. اچھا پروفیسر صاحب لیکن میرے نگاہ میں پھر بھی ایک مثبت قدم ہے. جی اچھا پروفیسر صاحب ویسے یہ کہ میری ایک سینئر آدمی سے بات ہو رہی تھی گورنمنٹ والے جنہوں نے کوانٹیفائی کیا، وہ کہہ رہے تھے تقریباً میکسیمم یہ $300 ملین کی ٹریڈ اس میں شاید ہو سکے. لیکن میں سر اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. اتنا بھی نہیں ہے لیکن بہرحال مجھے بھی اندازہ یہ ہے کہ 150, 200, $250 ملین تک ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب عرض یہ ہے کہ آپ ایک نوبل ایکسیپشن ہیں، آپ تو اس طرح الجھتے نہیں ہیں استحقاق کے معاملوں میں. لیکن سر ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ایک کثیر تعداد جو ہے اگر PIA کا ٹکٹ سر ان کو ڈیلے ہو جائے، SHO ان کا فون نہ ریسیو کرے سر، تو وہ تحریک استحقاق کو داخل کر دیتے ہیں.
اب سر آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جس میں بہت ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، شیری رحمان صاحبہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو سر اگر آپ نے انہیں کلیئر کٹ روڈ میپ دیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہا کہ ہر مہینے آ کر آپ ہمیں پروگریس رپورٹ دیجئے، اور آپ ہی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سوائے وزیر خارجہ کے ایک مرتبہ آنے کے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم کہ آپ انووک کر رہے ہیں استحقاق کے اس ایشو کو؟ آپ کا نصرت بھائی جو مشورہ ہے بہت صائب ہے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں 19 سال سے ہوں، سینٹ میں، میں نے ایک بار بھی کسی ذاتی مسئلے پر نہیں کبھی موشن موو کی ہے، اور اگر کبھی کی ہے تو اس وقت کی ہے جس سے پارلیمنٹ کے یا سینٹ کا استحقاق متغیر ہوا، فرق کا نہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کمیٹی کا استحقاق مشروع ہو رہا ہے، ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے۔ میں کمیٹی میں بار بار اٹھا چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلے سینٹ کے سیشن میں بھی ہم ضرور اٹھائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ یہ دیکھو نا، اصل بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ان کی آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو یہ آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں وہ باہر نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے سر۔ اس کے باوجود ظاہر ہے کہ میرے جیسے بیچارے غریب سے رپورٹر ہمت کر کے پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں کہ بھی اندر کی باتیں چلو بھی اندر ہو جائیں۔ حکومت کیا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اگر آپ جاؤ گے ٹوکن کے حوالے سے کہ جناب ایک باقاعدہ ایک پارلیمان، یہ خود مختار پارلیمان ہے، اس کے اتنے سینئر اراکین پر مشتمل ایک قومی سلامتی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کر رہا ہے رضا ربانی جیسا ویل ریپیوٹیڈ آدمی جن کی دیانتداری کی، اہلیت کی ایک شہرت ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر مہینے پروگریس رپورٹ دو، ہم نے یہ تمہیں روڈ میپ بنا کے دیا، وہ آ نہیں رہے ہیں، لیکن تاثر کیا جا رہا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کو اپروول ہے، کنسنسس ہے، تمام جماعتوں کا کنسنسس ہے۔ نصرت صاحب، مائک ملر نے تو یہ کہہ دیا نا کہ ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے۔ اب ہماری طرف سے بھی کوئی بیان ایسا آنا چاہیے کہ وہ کہے کہ اچھا افغانستان کے اندر جو ہمارے خلاف وہاں پہ اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہاں پہ انڈیا کا جو انفلوئنس جا رہا ہے، کیوں ہمارے کو دیکھیں نا، ہم نے بیان کس نے دینا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کا مائک ملر کی اپنی ترجیحات ہیں، ہماری اپنی، اور اس کا اعلان ہماری طرف سے صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے نا اتنا بڑا افسانہ میری بنا لیں۔ التجا سن لو، میں تمہیں ریویل کر رہا ہوں، 22 تاریخ سے اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہونا ہے نا امریکہ میں، ہاں ٹھیک ہے سر۔ بھائی جان، امریکنوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں یہ وزیر نہیں آئے گا بلکہ اس کا سیکٹری آئے گا، یہاں اچھا یہ وزیر آ جائے، چلیں یہ فیصلہ امریکی مذاکرات کرنے جو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا، لیکن چلیں نہیں کوئی کر دیا ہے، میں بتا رہا ہوں، میں چونکہ میرے ایک دوست وزیر کا اس میں نام آ رہا ہے، میں اس لیے شرم کے بارے میں دے رہا ہوں۔ 2 مرتبہ انٹی ٹیسٹ لی جائے، میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقفے کے بعد کل آپ نے جو شور مچایا تھا، بالکل وہ کیا وہاں ہمارے پاس بالکل بھیا آپ نے پارٹیسپینٹس بھی ہیں، کیا۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔